سیرت النبی کورس اس کی 5ویں کلاس ہے، 5واں حصہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے 13ویں سال آپ نے ہجرت فرمائی، اور وہی سال پھر ہجری سن کا پہلا سال شمار بھی ہوا۔ حضور جان عالم گھر سے نکلے، اس کی بات ہم پچھلے جمعے سن رہے تھے۔ آپ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کو یہ کہا کہ میرے بستر پر آپ لیٹ جائیں، تاکہ صبح جب ہو تو یہ تمام کافروں کی جو امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں، یہ آپ نے تمام لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کر کے پھر مدینے آ جانا ہے۔ تو حضرت علی نبی پاک علیہ السلام کی ایک چادر تھی جس کا رنگ سبز تھا۔ جب آپ آرام فرماتے تھے تو وہ سبز رنگ کی چادر آپ اپنے اوپر لیا کرتے تھے۔ تو حضرت علی نبی پاک کے بستر پر لیٹے، اور وہ سبز رنگ کی جو چادر تھی وہ اپنے اوپر لے لی۔ اب نبی پاک اپنے حجرہ مبارک سے حضور جانا اپنے گھر سے باہر نکلے، تو پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کافروں نے یہ میٹنگ کی تھی جس میں مشورہ دیا تھا ابو جہل نے کہ ہر برادری کا، خاندان کا ایک بہادر جمع کیا جائے، اور پھر وہ سارے مل کر نبی پاک کو شہید کریں، تاکہ بنو ہاشم جو ہے، یہ قریش کے آگے قبیلے تھے، اس میں سب سے بڑا قبیلہ جو تھا وہ بنو ہاشم تھا۔ بنو ہاشم پھر ہم سے جو ہے وہ بدلہ نہیں لے سکے گا جب ہر قبیلے کا ایک بندہ قتل میں اور شہید کرنے میں شامل ہوگا۔ تو اس مشورے کے مطابق نبی پاک علیہ السلام کو جس رات انہوں نے شہید کرنا تھا، رب نے اسی رات نبی کو حکم فرمایا کہ آپ ہجرت فرما جائیں۔ نبی پاک نے پہلے ہجرت نہیں کی، پہلے صرف صحابہ کو اجازت دی کہ تم چلے جاؤ، خود تب ہجرت کی جب رب نے کہا کہ اب آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ یہ نبوت ہوتی ہے، اور نبی کے برابر عام انسان نہیں ہوتا، چاہے وہ جتنا مرضی بڑا مولوی بن جائے۔ مولویوں کو چار طرف سے جب حملے کا ڈر ہو تو کوئی رکے گا اپنی جگہ پر؟ مولوی صاحب کی طبیعت ہی خراب ہو جائے گی، جتنا مرضی بڑا پیر ہو یا مولوی ہو، سارے ہی بھاگ جاتے ہیں۔ وہ میں ہی کیوں نہ ہوں، میں سچی بات کر رہا ہوں۔ یہ نبی کی خاصیت ہے کہ وہ ڈرتا نہیں ہے۔ کیونکہ وہ ڈرتا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کی پوری ڈائریکشن رب کی طرف سے ہوتی ہے، اور انہیں عین الیقین ہوتا ہے، حق الیقین ہوتا ہے کہ رب میری مدد فرما رہا ہے۔ اور جب رب مدد کر رہا اور بندے کو کامل یقین بھی ہو تو پھر اس کو ڈر کس بات کا؟ تو نبی پاک علیہ السلام رکے رہے۔ پھر اللہ نے جب حکم دیا کہ میرے محبوب آج انہوں نے حملہ کرنا ہے اور تم یہاں سے سفر فرما جاؤ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلے تو انداز دیکھیں، نبی پاک کی مٹھی میں مٹی تھی، اور حضرت علی آپ کے بستر پر لیٹ چکے تھے، اور مٹھی میں مٹی لے کر نبی پاک باہر آئے۔ جتنے وہاں پر کافر پہرا دے رہے تھے ان کے سروں میں حضور مٹی ڈالتے ہوئے سورہ یاسین شریف پڑھتے ہوئے وہاں سے چلے گئے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ نبی پاک علیہ السلام ان کے سر میں مٹی ڈال کے، اب یہ سر میں مٹی کیوں ڈالی؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ جو اللہ رسول کا مخالف ہوگا تو اس کا سر خاک آلود ہی رہے گا، مطلب وہ ناکام رہے گا۔ مٹی سر میں ڈالی جائے تو یہ ناکامی کی طرف دلیل ہوتی ہے، یعنی ہمیشہ کامیاب اللہ کا نبی حضرت محمد عربی ہوں گے، اور ان کا مخالف ناکام ہوگا، آج ہو، کل ہو، پرسوں ہو۔ بلکہ جس نے نہیں مانا وہ اسی وقت ہی ناکام ہو گیا، جب نہیں مانا تو ناکامی ہے، کیونکہ کائنات عالم کی تمام کامیابیاں بندے کے پیر میں رکھ دی جائیں تو کب تک ان کامیابیوں کو سیلیبریٹ کرے گا؟ جب تک زندگی ہے۔ موت آ گئی تو وہ تمام کامیابیاں یہیں رہ جائیں گی۔ قبر کے اندر جو کہ سفر طویل قیامت تک کا ہے، اور پھر قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہے، پھر اس کے بعد جنت جہنم کا معاملہ
تو بڑا لمبا پیریڈ ہے. وہ کامیابی اللہ رسول کو ماننے کی بدولت ہے. جس نے مانا وہ کامیاب ہوا، جس نے نہ مانا اس کے سر میں خاک. نبی نے ڈال کے اشارہ دے دیا قیامت تک کے کافروں کو کہ تم ناکام رہو گے. جیسے کہ انڈیا کے اندر ایک پنڈت ہے آج کل، اس نے اسلام کے خلاف جو ہے وہ بہت بڑا پروپیگنڈا کر رہا ہے اور اس کو بڑی سپورٹ وہاں پر مل رہی ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں قرآن ختم کر دوں، اسلام ختم کر دوں، آیتیں ختم کر دوں. تو وہ مر جائے گا، یہ بولتے بولتے مر جائے گا. نہ قرآن ختم ہوگا، نہ اسلام ختم ہوگا، نہ آیتیں قرآنی ختم ہوں گی. ختم ہوگا تو دشمن خدا ختم ہوگا، دشمن رسول ختم ہوگا. اللہ تعالیٰ کا نام بھی باقی رہے گا اور اللہ کے رسول بھی باقی رہیں گے. تو حضور جان عالم جب وہاں سے چلے گئے تو ایک کافر نے نبی پاک کو جاتے ہوئے دیکھا. تو اس نے آ کے ان لوگوں کو کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ تو یہاں سے چلے گئے ہیں اور تم یہیں پر پہرا دے رہے ہو کہ ہم حملہ کریں، وہ نیند میں چلے جائیں تو ہم ان کے اوپر تلوار چلائیں، وہ تو تمہارے سر میں مٹی ڈال کے چلے گئے. انہوں نے جب اپنے بال دیکھے تو اس کے اندر مٹی تھی. تو نبی پاک علیہ السلام وہاں سے چلے اور آگے مقام حضورہ پر پہنچ کے حضرت ابو بکر صدیق اور رسول اللہ اکٹھے تھے، وہاں کھڑے ہوئے اور نبی پاک نے کعبے کو دیکھا اور کعبے کو دیکھ کے کہا کہ اے کعبہ مشرفہ مجھے تم سے بڑا پیار ہے. اور خدا کی قسم آج بھی مسلمان حضور کے اس پیار کی بدولت کعبے سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ جب کعبے سے جدا ہوتے ہیں تو اس کو لپٹ کر روتے ہیں، چیخیں نکل جاتی ہیں کعبے سے جدائی کے وقت عاشق رسول کی، مسلمان کی. تو نبی پاک نے کعبے کی طرف دیکھا کیونکہ وہ پہاڑی اونچی تھی اور کعبے کا سین نیچے تھا. تو حضور نے دیکھ کر فرمایا گیا کعبہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، اگر مجھے یہ مکے والے یہاں سے جانے پر مجبور نہ کرتے تو میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کے نہ جاتا، ہمیشہ تیرے پاس رہتا. یہ کعبے سے حضور نے محبت فرمائی. پھر نبی پاک علیہ السلام، میں نے پچھلے جمعے آپ کو بتایا تھا کہ 2 اونٹنیاں حضرت ابو بکر صدیق نے تیار کی تھیں، لیکن وہ 2 اونٹنیاں اس وقت ساتھ نہیں تھیں کیونکہ وہ سواری ساتھ ہوتی تو اس کے پیروں سے پتہ لگ جاتا کہ ادھر اس طرف لوگ گئے. تو حکمت عملی وہ دونوں اونٹنیاں حضرت ابو بکر صدیق کے گھر رہیں. عبداللہ بن اریقت یہ بندہ تھا جو راستوں کو جانتا تھا، اس کو ڈیوٹی لگائی تھی کہ فلانے 3 دن بعد تم نے یہ دونوں اونٹنیاں لے کر غار ثور آ جانا ہے. تو یہ پیدل سفر تھا. اب آپ جانتے ہیں کہ غار ثور کا کتنا سفر ہے. نبی پاک اور حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں آپ نے یہ پیدل سفر کیا غار ثور کی طرف. جب غار ثور تک پہنچے تو نبی پاک کے قدمین نازنین زخمی ہو گئے، پیروں میں زخم آ گیا، جیسے یہ چھالے وغیرہ جو بھی کیفیت تھی اس کو تو ہم بیان نہیں کر سکتے، زخم آ گیا پیر میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا آقا آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائے. کائنات عالم میں حضرت ابو بکر سے بڑھ کر کوئی خوشبخت پیدا نہیں ہوا ہے کہ جس کے کندھوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے حبیب لبیب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سوار ہوئے. اور پھر وہ عشق اور وہ محبت اور وہ پیار یہ تو صحابہ میں ہی نظر آتا ہے. ایک طرف جناب حیدر کرار علی المرتضیٰ شیر خدا ابو الحسنین نبی پاک علیہ السلام نے جنہیں اخی رسول کہا، وہ پیارے ان کے بستر پر لیٹ گئے، اپنی جان کو پیش کر دیا. عشق کا مظاہرہ یہ ہوتا ہے. اور پھر حضرت ابو بکر صدیق 5000 فٹ بلند ہے غار ثور، 5000 فٹ بلند ہے. اور ابھی تو وہاں پر مطلب یہ سٹیپ بنے ہوئے ہیں، بندہ چڑھ جاتا ہے آسانی سے، پھر بھی اس کی سانس پھول جاتی اور ہر بندہ نہیں چڑھ پاتا. اس وقت تو اس طرح راستے بھی نہیں بنے ہوئے تھے. اور انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر سوار کیا اور اس طریقے سے غار ثور پر چڑھے. اور وہاں چڑھنے پر کے بعد یہ نہیں کہا کہ حضور اب میں تو بڑا تھک گیا ہوں، میں آپ کو اٹھا کے لایا ہوں، بلکہ نبی پاک سے عرض کی کہ حضور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں اور میں غار کو اندر سے صاف ستھرا کر لوں تاکہ آپ اندر جائیں تو ہر چیز صاف ہو، وہاں آپ آرام کریں.
تو اندر گئے اور اپنی پگڑی جو تھی وہ اتاری اور اس سے چادر کے ٹکڑے کیے، چھوٹے چھوٹے سوراخوں کے اندر لگائے کہ کوئی کیڑا مکوڑا کوئی چیز حضور علیہ السلام کے آرام میں خلل نہ ڈالے۔ اور پھر نبی پاک کو بلایا۔ آپ کو پتا ہے کہ غار ثور اتنی گہری نہیں ہے، مطلب صرف 2 بندے اس میں بیٹھ سکتے ہیں، اور وہ اس طرح بیٹھیں تو سامنے والا ان کو دیکھ بھی سکتا ہے اگر نیچے نظر ڈالے تو اس کے اندر حضور فخر عالم کو بلایا، اور نبی پاک علیہ السلام نے شرف بخشا جناب صدیق اکبر کو کہ حضور نے ان کے ران پر اپنا سر مبارک رکھا، جھولی کے اندر حضور نے سر رکھا اور آرام فرمایا۔ چھوٹے چھوٹے سوراخوں پر آپ کپڑا لگا چکے تھے، ایک سوراخ بچا تھا، اس پر آپ نے اپنی ایڑی رکھ دی کہ ادھر سے بھی کوئی چیز نہ نکلے جو حضور فخر عالم کو تکلیف پہنچائے یا نیند میں خلل پڑے۔ اس میں سانپ رہتا تھا جس کی تاریخ آپ خطبات سے سنتے ہی رہتے ہیں، میں اس واقعے کو دہراؤں گا تو پھر وقت ہمارا جو سیرت النبی کورس ہے وہ کم پڑ جائے گا۔ تو الغرض اس سوراخ میں جو سانپ تھا، اب اس سانپ نے ڈسا۔ اب یہاں ایک میں قابل توجہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سب دوستوں کو۔ ہم خطبہ ایسی باتیں جب بیان کرتے ہیں، ساتھ میں مرچ مسالہ لگاتے ہیں، ساتھ میں کوئی شعر پڑھتے ہیں، دوڑے مائے پڑھتے ہیں، اب سننے والا بھی اپنی نوٹیں اڑا کے عشق کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس چیز کو بھی تو محسوس کرے نا کہ انہوں نے تو حضور کی خاطر اتنا درد محسوس کیا۔ میں اور آپ صرف نماز ہی نہیں پڑھ سکتے، اچھے خاصے مولوی اور پیر آج کل نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، تو میرے دوستو ہم ان کی خاطر نماز ہی نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، یعنی جو موٹے موٹے دین کے اعمال ہیں وہی ہم پورے نہیں کر سکتے جو انہوں نے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں، اور ہم صرف ایک اس لذت لینے کے لیے، کانوں کا سرور اور چسکا لینے کے لیے، اس وقت وہ خطیب بھی راضی، اس کو 1,00,000 2 لاکھ روپیہ ہو جاتا ہے ایک تقریر میں، نہ اٹ لگی نہ پھٹکڑی لگی، 1,00,000 روپیہ جیبے چ آ گیا، نہ انویسٹمنٹ کرنی پڑی، اور ہم نے بھی کہا جی ہم نے حضور کے نام پر اڑا دیا ہے۔ عمل کون کرے گا؟ اچھائی کی جو بنیادیں ہیں وہ کون رکھے گا؟ معاشرتی جو پہلو ٹھیک کرنے ہیں وہ کب ہم ٹھیک کریں گے؟ آئے دن چوری ڈکیٹی کی وارداتیں، پاک پتن میں دیکھیں ایک بندہ مر گیا، ایک زخمی ہو گیا، اور دن کے وقت ڈاکو جو ہے نا وہ پیسے لے کے بھاگ گئے۔ وہ کلمہ ہی پڑھنے والے ہوں گے نا، وہ ہندوؤں کا تو علاقہ ہے نہیں، یا سکھ یہاں تو بستے نہیں ہیں، ہر ایک کے گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے، جس نے مخبری کی ہوگی وہ بھی مسلمان ہوگا، بھئی یہ بینک سے جی پیسے لے کے نکل رہے ہیں، جنہوں نے مارا وہ بھی کلمہ پڑھتے ہوں گے، ٹھیک ہے، آگے جا کے جہاں وہ پیسہ بٹے گا، حصے تو ہوتے ہیں نا، وہ بھی مسلمان ہوں گے۔ مجھے بتائیے ایسی حالت میں پھر حضور کے نام پر گٹھیاں جتنی بھی اڑا دیں کیا فائدہ دیں گے؟ وہ مولوی تو ہمیں بچانے والا نہیں ہے، یا پیر تو بچانے والا نہیں، عمل نے بچانا ہے، عمل ہمارا بہت پیچھے جا رہا ہے۔ اتنی داڑیاں لگ کے لوگ بدفعلیاں کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم نے عمل کی دعوت نہیں دی ہے، عمل کی طرف نہیں بلایا ہے۔ خالی جو ہے وہ نعرے لگا لینا، لوگوں کو گرما دینا اور جیلیں بھر دینا، اس سے معاشرہ تھوڑی ترتیب دے گا۔ میرے دوستو ہمیں اپنے معاشرے کی کھوکھلی جڑوں میں طاقت کی کھاد ڈالنی ہوگی، اور وہ طاقت کی کھاد کیا؟ عمل ہے۔ جب تک یہ ممبر پہ بیٹھنے والا عمل نہیں کرے گا، سننے والا عمل نہیں کرے گا، معاشرے میں اس عمل کی دعوت نہیں بڑھے گی، تو میرے دوستو نبی پاک کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ حضور فخر عالم کے اصحاب نے تو سب کچھ حضور کی خاطر چھوڑ دیا، اور آج گھر میں رکھا ہوا قرآن اور بات ڈکیٹی بندہ کر رہا ہے، ماں اس کی جو ہے وہ ختم دلا رہی ہے، وہ بات ڈکیٹی کر رہا ہے، وہ ظلم کر رہا ہے، وہ قتل کر رہا ہے۔ مجھے بتا دیجئے جس بندے نے میں تو ویڈیو دیکھ کے حیران ہو گیا کہ گولی لگی اور وہ سیٹ کو کراس کر کے اس بندے کی گردن میں جا کے لگی، جوان بچہ 20-22 سال کا مر گیا۔ مجھے بتائیے اب وہ بندہ جس نے گولی ماری ہے وہ رب کو کیا جواب دے گا؟ 50 لاکھ چھین لیا ہوگا، 10 لاکھ چھین لیا ہوگا، آخر پیسہ تو ختم ہو جائے گا نا، مرنا تو ہے اس نے، مر کے وہ اس نوجوان کی جو روح ہے جب اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی کہ اس نے بلا وجہ گولی ماری، مجھے پیسہ چھینتے ہوئے گولی ماری،
میرے دوستو، یہ ہم مسلمان ہو کر اتنا بڑا ظلم ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. آئے دن کوئی دکان لوٹی جا رہی ہے، کوئی تاجر لوٹا جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کب ٹھیک ہوگا؟ یہ تب ٹھیک ہوگا جب ہر بندہ اپنے دل سے اسلام کو قبول کر کے اوپر اٹھے گا اور کہے گا کہ میں نے ظلم نہیں کرنا، میں نے زیادتی نہیں کرنی، اور میں نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کے طریقے پر چلنا ہے. ہم باتیں صرف سن لیتے ہیں اور ہم جو ہے وہ دوڑے مائے سن کے خوش ہو جاتے ہیں کہ شاید آج مولوی صاحب نے بڑا محفل گرما دیا اور ہم بخشے جائیں گے. 50,000 اس کو ہم نے ایڈوانس دیا تھا اور 2 لاکھ اس کے اوپر اڑا دیا ہے تو ہم بخشے جائیں گے. نہیں، یہ بخشش کے طریقے تھوڑی ہیں. بخشش کا طریقہ انسان بن کے ملا کرتا ہے. اگر ایسے ہی بخشش ہوتی تو حضور پاک کو سجا کے بٹھا دیتے صحابہ اور کہتے کہ آپ بیٹھے رہے، ہم آپ پہ نوٹے اڑاتے رہتے ہیں. نہیں، انہوں نے کوشش کی، انہوں نے زہر برداشت کیا، انہوں نے پیر اپنے کٹوائے، ہاتھ کٹوائے. حضور کے دین کی خاطر انہوں نے جو ہے، عمل کی خاطر انہوں نے اپنے آپ کی قربانیاں اتنی دی کہ اپنے باپ داداؤں کو چھوڑا، اپنے علاقوں کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنی تجارت کو چھوڑا. ہجرت کے موقع پر اپنا سب کچھ لٹا کے اللہ کو راضی کیا، اللہ کے رسول کو راضی کیا. اب وہاں جب حضرت ابوبکر صدیق کے پیر کو ڈنک لگتا ہے، اب سانپ ڈنک مارے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اللہ اس تجربے سے ہم سب کو نہ نگالے اور ہمیں اللہ محفوظ رکھے سانپ بچھو کے ڈس سے. تو جب تکلیف حد سے بڑی، چونکہ جھولی میں نبی کا سر تھا، تو اب نبی پاک علیہ السلام جو نبی ہوتا ہے نا، اس کا دل ہمیشہ جاگ رہا ہوتا ہے اور اس کی آنکھ سوتی ہے اور دل جاگتا ہے. یہ نبی کی خوبی ہوتی ہے، یعنی غافل نہیں ہوتا نبی. تو نبی پاک علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق نے جگایا نہیں کہ میں جگاؤں گا تو آرام میں خلل پڑے گا. اور تکلیف کی وجہ سے آنکھ سے آنسو ٹپ ٹپ جب گرنے لگے تو ایک آنسو رخسار مصطفیٰ پر گرا. حضور فخر عالم علیہ السلام کی آنکھ کھلی اور کہا ابوبکر رو کیوں رہے ہو؟ عرض کی آقا یہ کسی چیز نے مجھے بار بار ایڑی میں ڈس رہی ہے تو اس کا درد ستا رہا ہے. تو جب پیر پیچھے ہٹایا تو وہ اندر سانپ تھا جو خود نبی پاک کی زیارت کرنا چاہتا تھا، اور اس کے بارے میں روایتیں کہ بہت عرصے سے وہاں پر وہ رہ رہا تھا کہ یہاں اللہ کا نبی آئے گا. تو الغرض حضور فخر عالم علیہ السلام کے سامنے جب ایڑی کی تو اس پہ کئی سانپ کے ڈس لگے ہوئے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب نکالا، تھوک مبارک نکالا اور ایڑی پر لگا دیا. جیسے ہی لگایا تو آپ کو کامل شفا اللہ نے عطا کر دی اور درد دور ہو گیا. اب یہ حضرت ابوبکر صدیق نبی پاک علیہ السلام غار میں تھے. حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر، حضرت عبداللہ بن ابی بکر جو تھے وہ رات کے وقت غار پر آ جاتے، یعنی مکے سے سفر کر کے یہاں آتے اور یہاں آ کے نبی پاک کو بتاتے کہ کافر کیا کر رہے ہیں. اور پھر حضرت ابوبکر کے غلام عامر بن فہیرہ یہ بکریاں لے کے غار پر آ جاتے اور دودھ دو کے نبی پاک کو پیش کیا کرتے. اللہ اکبر. یہ سلسلہ غار میں جاری رہا، یعنی تمام افراد حضرت ابوبکر صدیق کے گھرانے کے وہ نبی کی خدمت پر مامور تھے. حضرت اسما بن ابی بکر نبی کی بیٹی، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی، انہوں نے سامان باندھا تھا. عامر بن فہیرہ بکریاں لے کے وہاں آتے تھے. عبداللہ بن ابی بکر روزانہ غار کے باہر رات کے وقت پہرا دیا کرتے تھے اور صبح پھر واپس چلے جاتے تھے. کافر جو ہے وہ ڈھونڈتے ہوئے غار ثور تک پہنچے. جب وہاں پہنچے تو وہ اللہ پاک نے نبی پاک کی حفاظت کا یہ بندوبست کیا کہ غار کے پورے دروازے پر مکڑی نے جالا بنا دیا. جب مکڑی نے جالا بنا دیا تو اس کے باہر کبوتر نے جو ہے، کبوتری جو ہے، اس نے انڈے رکھ دیے. انڈے وہاں پر اس نے دے دیے. تو وہ دیکھ کر کافر کہنے لگے کہ اگر کوئی انسان یہاں آتا تو پھر یہ نہ جالا ہوتا نہ یہ انڈے ہوتے. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق وہاں پر ان کو غم ہوا، ڈر ہوا اور نبی پاک سے کہا کہ اگر یہ صرف اپنے پیروں کی طرف دیکھیں تو ہم پر نظر پڑ جائے گی. تو نبی پاک نے پتہ ہے اس وقت یہ الفاظ کہتے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ اکبر. یہ ہوتی نبی کے کامل ایمان کی علامت. کہا کہ غم نہ کر
اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو میرے دوستو یہ نبی نے ہمیں بھی تعلیم دی ہے، ہر حال میں جب آپ کی کشتی ڈول رہی ہو، جب ناکامیاں گھیر لیں، جب کاروبار نہ چلے، جب پریشانیاں آپ کے اوپر جو ہے وہ طوفان کی طرح آئیں، جب آپ کے قدم ڈگمگانے لگیں، جب اپنے ساتھ چھوڑ جائیں، جب پریشانیوں سے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں، اس وقت اپنی نظر جھکا، آنکھیں بند کر، تصور کر اور اپنے آپ سے کہے غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہی تعلیم اپنے بچوں کو دیں۔ رب تعالیٰ کی طرف جب کامل ایمان جاتا ہے، یقین جاتا ہے۔ یہاں ایک بات بریکٹ میں آپ کو عرض کرتا چلوں، بہت ضروری ہے۔ جب ہم ناکام ہوتے ہیں تو ہم وظائف لیتے ہیں، لوگوں سے تعویذ لیتے ہیں، وظیفہ لیتے ہیں۔ اس میں ایک باریک بات آپ سے عرض کر دوں، یاد رکھیں وظائف کا مطلب ہوتا ہے، آپ کو کسی نے کہا کہ آپ پڑھیں یا مسبب الاسباب، یا رزاق، یا رحیم، یا ذو الجلال والاکرام، کوئی بھی لفظ آپ کو دے دیا اور آپ اس کو پڑھنے لگ گئے، تو وہ جو لفظ آپ کو دیا گیا ہے نا، وہ کس مقصد کے لیے دیا گیا ہے؟ آپ اس کو پڑھیں تو آپ کا دل رب سے متوجہ ہو۔ جب دل کا کنیکشن اللہ سے متوجہ ہوتا ہے تو سب کچھ کرنے والا تو اللہ ہی ہے۔ اللہ آپ کے غموں کو کاٹ کے رکھ دے گا اور آپ کی زندگی کو سموتھ کر دے گا اور آپ بالکل پریشانیوں سے باہر آ جائیں گے۔ تو جب کوئی وظیفہ کریں تو اللہ کی طرف سوچیں، اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی لو لگائیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کو پہچانیں، مالک کائنات کی معرفت حاصل کریں۔ کا جو سفر تھا وہ نارمل جس راستے سے اہل مکہ جاتے تھے وہ راستہ نہیں تھا، بلکہ یوں زگ زیگ راستہ تھا، یعنی عام راستے پر آپ نہیں چلے، بلکہ وہ عبداللہ بن اریقط مختلف راستوں سے اور یہ ساحلی پٹی سے ہوتے ہوئے مدینے کی طرف آپ کو لے کر چلے۔ جب وہاں پہاڑ سے نیچے اترے اور آگے چل کے ایک خیمہ حضرت ام معبد کا آیا، جو ایک بوڑھی عورت تھی اور میاں بیوی رہتے تھے، وہ باہر کام کاج کے لیے نکلا ہوا تھا اور یہ ضعیف خاتون گھر میں تھی۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کو کہا کہ ان سے پوچھو کوئی چیز کھانے کی بیچنے کی ہے جو آپ ہمیں بیچ سکیں، تو کہا کہ حضور ہمارے گھر میں تو نہیں، ہم مہمان نوازی کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس اس وقت موجود نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا دودھ میسر ہو سکتا ہے جانور کا؟ تو اس نے کہا کہ سرکار وہ سارے جانور تو میرا شوہر لے کے باہر چرانے کے لیے گیا ہوا ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک لاغر جو بکری تھی ان کے گھر میں بندھی ہوئی، جس کے ہڈیاں نظر آ رہی تھیں، حضور فرماتے ہیں اگر اجازت ہو تو اس کا دودھ میں نکال لوں، تھن سوکھ چکے تھے۔ تو اس نے کہا حضور یہ دودھ دیتی نہیں ہے، آپ نکالنا چاہیں تو آپ نکال لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پر ہاتھ لگایا تو وہ دودھ سے بھر گئے۔ یہ ہجرت کے موقع پر یہ واقعہ سامنے آیا، جیسے ہی تھنوں کو ہاتھ لگاتے گئے دودھ بھرتے گئے، دودھ جو ہے نا وہ تھنوں میں بھر گیا اور ان دودھ کو دویا گیا۔ حضرت ام معبد کے گھر میں جتنے برتن تھے وہ دودھ سے بھر گئے، وہ دودھ سے بھر گئے۔ نبی پاک نے نوش جان فرمایا اور پھر حضرت ابو بکر نے پیا، عامر بن فہیرہ نے پیا، عبداللہ بن اریقط نے پیا، اور پھر بدلے میں تمام برتن بھر کے گھر میں رکھ کے حضور وہاں سے روانہ ہوئے۔ اور پھر حضرت ام معبد مسلمان بھی ہو گئیں اور اپنے شوہر کو بتایا، وہ بھی پھر مدینے میں آ کے مسلمان ہوئے۔ اللہ اللہ۔ پھر یہ بکری آپ کو پتہ ہے اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کی خلافت تک زندہ رہی۔ وہ لاغر بکری نبی پاک کی نبوت سے وہ فیض ملا ان کو کہ حضرت عمر فاروق اعظم کی خلافت تک وہ بکری زندہ رہی۔ اور عام الرماد ایک سختی کا سال گزرا ہے حضرت عمر فاروق اعظم کی خلافت کے دوران، قحط سالی کا سال، جانوروں کا دودھ سوکھ گیا تھا، لیکن یہ بکری اس سال میں بھی دودھ دیا کرتی تھی جب سب کا دودھ سوکھ چکا تھا۔ یہ نبی پاک کا فیضان کرم ہے اور آپ کا معجزہ ہے۔ حضور جان عالم وہاں سے چلے، جب وہاں سے آگے نکلے تو سراقہ بن مالک، یہ ایک شخص ہے جس کو راستوں کا بڑا پتہ تھا۔ مکے والے غار ثور سے جب واپس گئے تھے مکہ میں تو انہوں نے اعلان کیا تھا اور اپنے نمائندوں کے ذریعے مختلف بستیوں میں اعلان کروایا تھا، جو بندہ محمد بن عبداللہ اور ابو بکر کو پکڑ کے لائے گا 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ مخبری جو کرے گا
100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर। सुराका बिन मालिक 70 नौजवानों के साथ, अपने कबीले के 70 नौजवानों के साथ ढूंढ रहा था। अलगर्ज हजरत उम्मे माबद के घर से जब नबी पाक आगे चलते हैं तो सुराका बिन मालिक वहां पहुंच जाता है, 70 की फौज के साथ वहां पहुंचता है और कहा कि मैं आपको पकड़ने आया हूं, वापस चलें। लड़ना मैं चाहता नहीं, आप बस वापस चलें ताकि मैं अपना इनाम लूं, 100 ऊंट इनाम में मुझे मिले। तो नबी पाक के करीब जब जाने लगा, हुजूर फख्र आलम यूं खड़े थे और कुरान मजीद की तिलावत फरमा रहे थे। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह के नबी हैं, कुरान पढ़े जा रहे हैं और कुरान मजीद पढ़ते पढ़ते सुराका पर यह आजमाइश आई कि उसका घोड़ा जमीन में धंस गया, घुटनों तक धंस गया, और उसने फिर पहचान लिया कि मैं इनको पकड़ भी नहीं सकता और ये आम हस्ती भी नहीं है। नबी पाक से अर्ज की, हुजूर माफ़ कीजिए, मैं गलती की और लालच में आपको पकड़ने आ गया हूँ, मुझे आप माफ़ कर दें और मेरी इस आजमाइश को ख़त्म करें, अल्लाह ताला से दुआ करें। तो वो दोबारा जो घोड़ा था उसके पैर ज़मीन ने छोड़ दिए और फिर हज़रत सुराका उस वक्त मुसलमान नहीं हुए। हज़रत सुराका बिन मालिक ने नबी पाक को कहा कि मुझे अमान लिख दें, जब भी आपका कहीं अरूज हो तो मुझे वो अमान फ़ायदा दे। तो चमड़े के ऊपर आमर बिन फ़हीरा, हज़रत अबू बकर के ग़ुलाम, उन्होंने अमान लिखी कि मोहम्मद अरबी की तरफ से आपको अमान है। और उसके बाद ये मुसलमान हुए हैं फ़तह मक्का के बाद। फ़तह मक्का के बाद जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं ये ताइफ की तरफ गए थे जंग के लिए, तो उस रास्ते पर जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी मुलाकात हुई, इन्होंने अमान दिखाई और ये अपने कबीले के हमरा मुसलमान हुए। और रसूलुल्लाह ने हज़रत सुराका बिन मालिक से कहा, ऐ सुराका, मैं तुझे बिशारत देता हूँ कि एक वक्त आएगा तेरे हाथों में कंगन किसरा के बादशाह के पहनाए जाएंगे। अल्लाह अकबर। किसरा के बादशाह के कंगन जो हैं वो तुम्हारे, हालांकि सोना मर्द पर हराम है, लेकिन हज़रत सुराका पर हुजूर ने हलाल किया था कि वो कंगन जो सोने के हैं वो सुराका के हाथों में एक वक्त होगा। ये बीमार हो गए थे, आखिरी उम्र थी, बीमार हो गए। तो जब बीमार हुए तो किसी ने आके कहा कि हम आपकी इयादत करने आए हैं, शायद आप दुनिया छोड़ के चले जाएं। तो हज़रत सुराका कहते थे, लोगों इयादत करो, ताज़ियत इयादत करो मेरी, लेकिन याद रखो मैं मर नहीं सकता। पूछा तुम्हें किसने गारंटी दी है मर नहीं सकता? कहा अभी मैंने कंगन नहीं पहने हैं, अभी किसरा के बादशाह के कंगन नहीं पहने हैं, जब तक ईरान के बादशाह के कंगन मेरे हाथ में नहीं आएंगे मैं मर नहीं सकता, क्योंकि रसूलुल्लाह ने कहा है कि ऐ सुराका तेरे हाथ में वो सोने के कंगन होंगे। और वो कब पहने? हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के दौरे खिलाफत के 11 साल बाद जब मदाइन फतह हुआ था, मदाइन फतह हुआ तो ईरान का बादशाह शिकस्त उसको हुई, तो उसके कंगन उतार के हज़रत उमर तक जब पहुंचाए गए तो हज़रत उमर ने कहा, लोगों हज़रत सुराका को जल्दी बुलाओ और उसके हाथों में ये कंगन पहनाओ। जब हाथों में कंगन पहनाए तो हज़रत उमर के चेहरे पर खुशी के आसार थे। कहा अल्लाह अल्लाह, आज मुझे इतनी खुशी हुई है कि पहले कभी नहीं हुई कि जो मेरे रसूल ने कहा था आज मेरी आंखों ने उसको हक होता देख भी लिया है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे माबद के घर से आगे चलते हैं मदीने की जानिब, तो रास्ते में हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम भी मिलते हैं। हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम जो थे वो नबी पाक की फुफ्फी हज़रत सफ़िया के बेटे थे। वो शाम से हिजरत करके तिजारती काफ़िला लेके आ रहे थे, तो उन्होंने कुछ नफीस कपड़े रसूलुल्लाह को पेश किए। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस तोहफे को, अपने फुफ्फी के बेटे के तोहफे को कबूल फरमा लिया। और फिर नबी पाक आगे चलते हैं। अब्दुल्ला बिन उरैकत जो इनका नौकर था इस सफ़र में, रास्तों को जानता था, उसने कहा कि हुजूर आपने कहाँ जाना है? तो नबी पाक फरमाते हैं, रब ने मेरी ऊँटनी को मुकर्रर फरमा दिया है, जहाँ ये बैठेगी वही मेरा मस्कन होगा। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सफ़र करते हुए आप कुबा के मकाम पर पहुँचे, मक्का का पूरा सफ़र करके। तो कुबा के मकाम पर आपने ठहराव किया और मस्जिद कुबा की आपने जो है तामीर फरमाई, और वहाँ रुकने के बाद फिर हुजूर जाने आलम मदीने की जानिब बढ़े। कुबा मदीने से बाहर था,
تو قبا سے مدینے کو بڑھے. مدینے کے لوگ جب مکے سے مسلمان ہجرت کر کے مدینے پہنچ چکے تھے اور اطلاع تھی کہ نبی پاک آئیں گے، تو مدینے کے لوگ روزانہ ان کے بچے، بڑے، بوڑھے، جوان سبھی جو ہیں وہ مدینے کی سرحد پر کھڑے ہو جاتے تھے اور استقبال کے لیے وہاں پر جو ہے وہاں کھڑے ہوتے اور کہتے کہ حضور آنے والے ہیں. شام ہو جاتی تو واپس چلے جاتے. اچھا، راستے میں حضرت ابو بریدہ سلمی، یہ ایک صحابی ہیں، یہ بھی نبی پاک کو پکڑنے آئے تھے اور نبی پاک کا چہرہ دیکھا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اور پھر حضور سے کہتے ہیں کہ حضور مدینے میں آپ ایسے نہیں جائیں گے. انہوں نے اپنی پگڑی اتاری اور نیزے کے اوپر اس پگڑی کو جھنڈا بنایا اور وہ جھنڈا لے کے آگے چلے کہ آپ مدینے میں بڑے پروٹوکول سے آپ کی جو ہے نا وہ آمد ہوگی. پھر نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی جانب جب آگے بڑھتے ہیں تو پھر وہاں ثنیۃ الوداع جو جگہ ہے وہاں مدینے کے سارے لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہیں اور وہ پڑھتے ہیں طلع البدر علینا وجبت شکر علینا. یہ الفاظ وہ ادا کرتے ہیں. حضور کا جب چہرہ دیکھا تو وہ کہتے ہیں طلع البدر علینا، کہ آج 14ویں کا چاند ہمارے اوپر نمودار ہوا ہے. یعنی وہ، میں ایک دفعہ سعودی عرب کے ایک شہر میں سفر کر رہا تھا العصا، تو وہاں وہ لوگ باغ کے اندر محفل کیا کرتے تھے، صرف عربی عجمی، ہم 1-2 لوگ ہی تھے. تو وہاں جب گئے انہوں نے نبی پاک کا میلاد یا محفل پڑھی، حضور کا ذکر خیر کیا، تو ان کا انداز یہ تھا کہ وہ ساری محفل کو پہلے دھونی دیتے تھے، خوشبو کی مہکاتے تھے. پھر جب تہجد کا وقت ہوتا تھا تو وہ سبھی کھڑے ہو کے پھر محفل کا اختتام اس پہ کرتے تھے طلع البدر علینا وجبت شکر علینا، ہمارے اوپر 14ویں کا چاند طلوع ہوا اور شکر کرنا ہمارے ذمہ واجب ہوا. اللہ اللہ، یہ کتنے مقدر والے تھے کہ رسول اللہ کی آمد کو انہوں نے دیکھا، حضور کی سواری کو انہوں نے دیکھا، حضور کے روشن چہرے کو انہوں نے دیکھا. اس کے بعد نبی پاک کہاں ٹھہرے اور مسجد نبوی کی تعمیر کیسے ہوئی، اگلے معاملات سیرت النبی کے انشاءاللہ 6ٹھی کلاس میں اگلے جمعے بیان کیے جائیں گے. اور آخر میں میرے دوستو، کیونکہ قربانی آ رہی ہے، چند مسائل آپ سن لیجئے. پہلی بات، جانور میں چھوٹا عیب ہو تو قربانی مکروہ ہے، لیکن قربانی ہو سکتی ہے. بڑا عیب ہو تو قربانی اس کی نہیں ہوتی. بڑا عیب کون سا ہوتا ہے؟ کان 1/3 کٹا ہوا ہو، اس کا جو ہے سینگ جو ہے وہ 1/3 کاٹ دیا گیا ہو، یا اس کو جو ہے نا وہ زخمی کر دیا گیا ہو، اس کی دم جو ہے، جانور کی دم 1/3 کاٹ دی گئی ہو، جانور کانا ہو، زخم سے خون بہ رہا ہو، لنگڑا ہو، چل نہ سکتا ہو، لاغر ہو، ہڈیاں اس کی نظر آ رہی ہوں، وہ صحیح کھاتا پیتا نہ ہو، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوتی. پھر مختصر یہ کہ کٹے کی، گائے کی، بھینس کی، ان تمام کی قربانی جائز ہے. یہ جو بھینس ہے، کٹا ہے، یہ بھی گائے کے ہی حکم میں ہے. اب یہ الگ بحث ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، اس بحث کے بجائے میں آپ تک صرف حکم پہنچا رہا ہوں. اس کے بعد جو گائے ہے یا کٹا ہے، وچھا ہے، اس کی عمر 2 سال مکمل ہونی چاہیے. بکرا، بکری، مینڈا، اسی طرح بھیڑ، اس کی عمر 1 سال ہونی چاہیے. لیکن مینڈا اور بھیڑ اگر 6 مہینے کے ہوں، دور سے کھڑے دیکھیں تو سال کے لگیں، تو اس کی بھی قربانی جائز ہے، ہو سکتی ہے. یہ چند باتیں. اسی طرح ایک بڑا اہم مسئلہ آپ کو اور بھی بتا دوں، جب قربانی ہم کرتے ہیں تو قصائی گردن پر چھری پھیرتا ہے، بسم اللہ اکبر پڑھتا ہے. بعض دفعہ جس کا حصہ ہو وہ بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے. تو یہ بات ذرا یاد رکھ لیں، جب چھری کے اوپر جتنے ہاتھ ہیں ان سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں. اب یہ نہیں کہ مقصد ایک صرف قصائی پڑھے باقی نہ پڑھیں. یہ جتنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں گے ذبح کے وقت، سبھی کے لیے لازم ہے کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں. اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے قربانی کرنے کی توفیق بخشے. الحمدللہ مسجد صدیق اکبر جو آپ کے پورے علاقے کی شان ہے، عظمت کا نشان ہے،
دور دور سے لوگ اس کو دیکھنے آتے ہیں اور اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اس کا کام جو ہے وہ صرف آگے گیلری کا چل رہا ہے, اس کی ٹائل کا کام رہتا ہے, اور اس کے ساتھ بیسمنٹ جو ہے جہاں آپ جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں, جمعے کی نمازیں بھی وہاں ہوں گی, عید بھی ہوگی, اس کی جو ہے وہ لینٹر کا کام الحمدللہ جاری ہے, جس کا 7 لاکھ کا سریہ آیا ہے, تقریباً 7.5 یا 7 لاکھ کا سریہ, جس میں سے پچھلے جمعے بتایا تھا کس کس نے تعاون کیا ہے. 3.25 لاکھ ہم ادا کر چکے ہیں اور 3.25 لاکھ رقم جو ہے ان کو ادا کرنی ہے. آپ سب سے گزارش ہے, آپ کی نظروں کے سامنے کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے, کوئی خواب خیال کی بات نہیں ہے, کوئی آپ کو ایسے جھوٹے وعدوں کی بات نہیں. آپ کے سامنے آپ کی رقم آپ کے علاقے میں آپ کی شان و شوکت کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے, آپ کی تعلیمات کے لیے صرف ہو رہی ہے. اور الحمدللہ قرض میں معاملات رہتے ہیں, اتنے چندے کے باوجود کہ کام زیادہ سے زیادہ ہو جائے تو یہ سریے کے پیمنٹ کرنی ہے. کوئی لاکھ دینا چاہے, 10,000 20,000 جتنا بھی دینا چاہے, پوری رقم دینا چاہے اپنے مرحومین کے اصالِ ثواب, تو یہ وہ نشان ہے کہ سب نشان مٹ جائیں گے, صدیق اکبر کا نشان پھر بھی باقی رہے گا. قبروں میں ہماری روحیں جب ملاقات کریں گی تو پھر آپ مجھے ضرور کہیں گے کہ آپ ٹھیک کہتے تھے کہ سب کچھ تو مٹ گیا, 100-200 سال کے بعد تو مٹ جانا ہے, لیکن ہماری روحیں مل کے ایک دوسرے سے کہیں گی واقعی مولوی تو نیا ہے, کمیٹی بھی بدل گئی ہے, لوگ بھی نئے آ گئے ہیں, لیکن مسجد سے اللہ اکبر کی صدائیں آج 400 سال کے بعد بھی آ رہی ہیں. تو الحمدللہ یہ ہمارے علاقے کی شان ہے. اور یقین جانے میڈیا میں جانا ہوتا ہے تو وہاں پر نام لیتے ہیں کہ بونگا یاد میں اتنی خوبصورت مسجد ہے. وہاں ابھی ایک دنیا کا مشہور نعت خواں, میں تو یہاں تھا نہیں, وہ اس کو گزرا ہے تو کہتا ہے مجھے پتہ چلا کہ یہ تو بونگا حیات ہے, تو وہ مسجد اس نے وزٹ کی, اس کو دیکھا, دعائیں دیں. تو الحمدللہ پوری دنیا میں آپ کے علاقے کا ایک نشان ہے. رات کے وقت جب یہاں سے آپ بھی سفر کرتے ہیں, لاہور سے ملتان تک بتا دیں, جو منظر آپ کو یہاں دکھائی دیتا ہے لاہور سے ملتان تک اگر کہیں دکھائی دیتا ہو تو مجھے آپ بتا دیجئے. تو یہ اللہ پاک نے عزت بخشی آپ سب کو, ہم سب کو, اور اللہ تعالیٰ اس عزت کو سلامت رکھے. یہ بچیوں کا مدرسہ جو ہے اس کو ہم مکمل بنانے میں کامیاب ہو جائیں, آپ سب کوشش جاری رکھیں. 40,000 چندہ ہوا ہے غلوں کا, جس میں 26,000 امام مسجد کے اوپر والے حصے پر کچھ کام چھپر کا کرایا گیا ہے, گرمی میں اوپر بھی بیٹھ جائیں تو وہاں پر کچھ صرف ہوئے ہیں. اس طرح جو ہے وہ کچھ جنریٹر پر لگیں اور 26,000 شٹرنگ والوں کو دیا گیا ہے. اس طرح یہ سلسلہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ, اللہ وحدہ لا شریک لہ, اس پورے علاقے کے صاحب ثروت لوگوں کو جس نے روپے سے لے کر لاکھوں روپے تک اس پر صرف کیا, اللہ ان کے ہاتھوں کو فالج سے بچائے اور اللہ ان کے ہاتھوں کو ہمیشہ اوپر رکھے, نیچے کبھی نہ آنے دے. اور خدا کی قسم یہ دعائیں ضرور قبول ہوں گی. اللہ رب العالمین سب کو بلند چہرہ, بلند سر اور باعزت زندگی, اور مرتے وقت چہروں پر رب مسکراہٹیں بخشے, اور مرنے کے بعد بھی رسول اللہ کا قرب عطا فرما. آپ کے غموں کو کاٹ کے رکھ دے گا اور آپ کی زندگی کو سموتھ کر دے گا, اور آپ بالکل پریشانیوں سے باہر آ جائیں گے. تو جب کوئی وظیفہ کریں تو اللہ کی طرف سوچیں, اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی لو لگائیں, اللہ تعالیٰ کو یاد کریں, اللہ تعالیٰ کو پہچانیں, مالک کائنات کی معرفت حاصل کریں. تو پھر میرے دوستو اللہ تعالیٰ ایسے احسان کرے گا, ایسے آپ کی کشتی کو منجدار سے باہر نکالے گا کہ آپ کی سوچ ہے کہ یار یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا, میری مدد یوں بھی ہونی تھی, میری مدد یوں بھی ہونی تھی. اور واقعی وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو رب پہ اعتماد کرتا ہے پھر اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. اب ہمارے ہاں سوچ بدل گئی ہے, بس ہم کہتے ہیں جی پیر صاحب تویت دین تے ساڑا کام سیدھا ہو جائے. وہ بھئی پیر رب لگتا ہے, کام سیدھا ہو جائے. تعویذ ہے, ذکر ہے, جو بھی آپ کا وظیفہ ہے, یہ سب بہانے ہیں. یہ آپ کو اللہ کے سے متوجہ کرنے کے بہانے ہیں, نہ کہ یہی سب کچھ ہے. اور رب سے جب تک آپ متوجہ نہیں ہوں گے اس وقت تک مسائل حل نہیں ہو سکتے. اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور لو لگائیں, پھر اللہ تعالیٰ آپ پہ بڑے فضل فرمائے گا. اولیاء کاملین کے طفیل
اور تمام اولیاء کاملین نے یہی ہمیں درس دیا کہ رب کی طرف توجہ کرو، رب کی طرف توجہ کرو اور اللہ سے محبت کرو، اللہ تمہارے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دے گا۔ میرے دوستو، نبی پاک 3 دن یہاں غار ثور میں رہے، اس کے بعد عبداللہ بن اریقت 2 اونٹنیاں لے کے آ گیا اور پھر یہ غار ثور سے مدینے کی طرف چلے۔ اب غار ثور سے مدینے کا جو سفر تھا وہ نارمل جس راستے سے اہل مکہ جاتے تھے وہ راستہ نہیں تھا، بلکہ یوں زگ زیگ راستہ تھا، یعنی عام راستے پر آپ نہیں چلے، بلکہ وہ عبداللہ بن اریقت مختلف راستوں سے اور یہ ساحلی پٹی سے ہوتے ہوئے مدینے کی طرف آپ کو لے کر چلے۔ جب وہاں پہاڑ سے نیچے اترے اور آگے چل کے ایک خیمہ حضرت ام معبد کا آیا، جو ایک بوڑھی عورت تھی اور میاں بیوی رہتے تھے، وہ باہر کام کاج کے لیے نکلا ہوا تھا اور یہ ضعیف خاتون گھر میں تھی، اور نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کو کہا کہ ان سے پوچھو کوئی چیز کھانے کی بیچنے کی ہے جو آپ ہمیں بیچ سکیں، تو کہا کہ حضور ہمارے گھر میں تو نہیں، ہم مہمان نوازی کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس اس وقت موجود نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا دودھ میسر ہو سکتا ہے جانور کا؟ تو اس نے کہا کہ سرکار وہ سارے جانور تو میرا شوہر لے کے باہر چرانے کے لیے گیا ہوا ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک لاغر جو بکری تھی ان کے گھر میں بندھی ہوئی جس کے ہڈیاں نظر آ رہی تھیں، حضور فرماتے ہیں اگر اجازت ہو تو اس کا دودھ میں نکال لوں، تھن سوکھ چکے تھے۔ تو اس نے کہا حضور یہ دودھ دیتی نہیں ہے، آپ نکالنا چاہیں تو آپ نکال لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پر ہاتھ لگایا تو وہ دودھ سے بھر گئے۔ یہ ہجرت کے موقع پر یہ واقعہ سامنے آیا، جیسے ہی تھنوں کو ہاتھ لگاتے گئے دودھ بھرتے گئے، دودھ جو ہے نا وہ تھنوں میں بھر گیا اور ان دودھ کو دویا گیا۔ حضرت ام معبد کے گھر میں جتنے برتن تھے وہ دودھ سے بھر گئے، وہ دودھ سے بھر گئے۔ نبی پاک نے نوش جان فرمایا اور پھر حضرت ابو بکر نے پیا، عامر بن فہیرہ نے پیا، عبداللہ بن اریقت نے پیا، اور پھر بدلے میں تمام برتن بھر کے گھر میں رکھ کے حضور وہاں سے روانہ ہوئے، اور پھر حضرت ام معبد مسلمان بھی ہو گئیں اور اپنے شوہر کو بتایا، وہ بھی پھر مدینے میں آ کے مسلمان ہوئے۔ اللہ اللہ، پھر یہ بکری آپ کو پتہ ہے اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کی خلافت تک زندہ رہی۔ وہ لاغر بکری نبی پاک کی نبوت سے وہ فیض ملا ان کو کہ حضرت عمر فاروق اعظم کی خلافت تک وہ بکری زندہ رہی۔ اور عام الرماد ایک سختی کا سال گزرا ہے حضرت عمر فاروق اعظم کی خلافت کے دوران، قحط سالی کا سال، جانوروں کا دودھ سوکھ گیا تھا، لیکن یہ بکری اس سال میں بھی دودھ دیا کرتی تھی جب سب کا دودھ سوکھ چکا تھا۔ یہ نبی پاک کا فیضان کرم ہے اور آپ کا معجزہ ہے۔ حضور جان عالم وہاں سے چلے، جب وہاں سے آگے نکلے تو سراقہ بن مالک، یہ ایک شخص ہے جس کو راستوں کا بڑا پتہ تھا۔ مکے والے غار ثور سے جب واپس گئے تھے مکہ میں تو انہوں نے اعلان کیا تھا اور اپنے نمائندوں کے ذریعے مختلف بستیوں میں اعلان کروایا تھا، جو بندہ محمد بن عبداللہ اور ابو بکر کو پکڑ کے لائے گا 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ مخبری جو کرے گا 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ سراقہ بن مالک 70 نوجوانوں کے ساتھ، اپنے قبیلے کے 70 نوجوانوں کے ساتھ ڈھونڈ رہا تھا۔ الغرض حضرت ام معبد کے گھر سے جب نبی پاک آگے چلتے ہیں تو سراقہ بن مالک وہاں پہنچ جاتا ہے، 70 کی فوج کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے اور کہا کہ میں آپ کو پکڑنے آیا ہوں، واپس چلیں، لڑنا میں چاہتا نہیں، آپ بس واپس چلیں تاکہ میں اپنا انعام لوں، 100 اونٹ انعام میں مجھے ملیں۔ تو نبی پاک کے قریب جب جانے لگا، حضور فخر عالم یوں کھڑے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے نبی ہیں، قرآن پڑھے جا رہے ہیں اور قرآن مجید پڑھتے پڑھتے سراقہ پر یہ آزمائش آئی کہ اس کا گھوڑا زمین میں دھس گیا، گھٹنوں تک دھس گیا، اور اس نے پھر پہچان لیا کہ میں ان کو پکڑ بھی نہیں سکتا اور یہ عام ہستی بھی نہیں ہے۔ نبی پاک سے عرض کی حضور معاف کیجئے، میں غلطی کی اور لالچ میں آپ کو پکڑنے آ گیا ہوں، مجھے آپ معاف کر دیں اور میری اس آزمائش کو ختم کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ تو وہ دوبارہ جو گھوڑا تھا اس کے پیر زمین نے چھوڑ دیے، اور پھر حضرت سراقہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، حضرت سراقہ بن مالک نے
نبی پاک کو کہا کہ مجھے امان لکھ دیں، جب بھی آپ کا کہیں عروج ہو تو مجھے وہ امان فائدہ دے۔ تو چمڑے کے اوپر عامر بن فہیرہ حضرت ابو بکر کے غلام، انہوں نے امان لکھی کہ محمد عربی کی طرف سے آپ کو امان ہے۔ اور اس کے بعد یہ مسلمان ہوئے ہیں فتح مکہ کے بعد۔ فتح مکہ کے بعد جب نبی پاک علیہ السلام جو ہیں یہ طائف کی طرف گئے تھے جنگ کے لیے، تو اس راستے پر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے امان دکھائی اور یہ اپنے قبیلے کے ہمراہ مسلمان ہوئے۔ اور رسول اللہ نے حضرت سراقہ بن مالک سے کہا، اے سراقہ میں تجھے بشارت دیتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا تیرے ہاتھوں میں کنگن کسرا کے بادشاہ کے پہنائے جائیں گے۔ اللہ اکبر! کسرا کے بادشاہ کے کنگن جو ہیں وہ تمہارے، حالانکہ سونا مرد پر حرام ہے لیکن حضرت سراقہ پر حضور نے حلال کیا تھا کہ وہ کنگن جو سونے کے ہیں وہ سراقہ کے ہاتھوں میں ایک وقت ہوگا۔ یہ بیمار ہو گئے تھے، آخری عمر تھی، بیمار ہو گئے۔ تو جب بیمار ہوئے تو کسی نے آ کے کہا کہ ہم آپ کی عیادت کرنے آئے ہیں، شاید آپ دنیا چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو حضرت سراقہ کہتے تھے لوگوں عیادت کرو، تعزیت عیادت کرو میری، لیکن یاد رکھو میں مر نہیں سکتا۔ پوچھا تمہیں کس نے گارنٹی دی ہے مر نہیں سکتا؟ کہا ابھی میں نے کنگن نہیں پہنے ہیں، ابھی کسرا کے بادشاہ کے کنگن نہیں پہنے ہیں، جب تک ایران کے بادشاہ کے کنگن میرے ہاتھ میں نہیں آئیں گے میں مر نہیں سکتا، کیونکہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ اے سراقہ تیرے ہاتھ میں وہ سونے کے کنگن ہوں گے۔ اور وہ کب پہنے؟ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور خلافت کے 11 سال بعد جب مدائن فتح ہوا تھا، مدائن فتح ہوا تو ایران کا بادشاہ شکست اس کو ہوئی، تو اس کے کنگن اتار کے حضرت عمر تک جب پہنچائے گئے تو حضرت عمر نے کہا لوگو حضرت سراقہ کو جلدی بلاؤ اور اس کے ہاتھوں میں یہ کنگن پہناؤ۔ جب ہاتھوں میں کنگن پہنائے تو حضرت عمر کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ کہا اللہ اللہ، آج مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ پہلے کبھی نہیں ہوئی کہ جو میرے رسول نے کہا تھا آج میری آنکھوں نے اس کو حق ہوتا دیکھ بھی لیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد کے گھر سے آگے چلتے ہیں مدینے کی جانب، تو راستے میں حضرت زبیر بن عوام بھی ملتے ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام جو تھے وہ نبی پاک کی پھپھی حضرت صفیہ کے بیٹے تھے۔ وہ شام سے ہجرت کر کے تجارتی قافلہ لے کے آ رہے تھے، تو انہوں نے کچھ نفیس کپڑے رسول اللہ کو پیش کیے، تو نبی پاک علیہ السلام نے اس تحفے کو، اپنے پھپھی کے بیٹے کے تحفے کو قبول فرما لیا۔ اور پھر نبی پاک آگے چلتے ہیں۔ عبداللہ بن اریقت جو ان کا نوکر تھا اس سفر میں، راستوں کو جانتا تھا، اس نے کہا کہ حضور آپ نے کہاں جانا ہے؟ تو نبی پاک فرماتے ہیں رب نے میری اونٹنی کو مقرر فرما دیا ہے، جہاں یہ بیٹھے گی وہی میرا مسکن ہوگا۔ تو نبی پاک علیہ السلام یہ سفر کرتے ہوئے آپ کوبا کے مقام پر پہنچے، مکہ کا پورا سفر کر کے۔ تو کوبا کے مقام پر آپ نے ٹھہراؤ کیا اور مسجد کوبا کی آپ نے جو ہے تعمیر فرمائی، اور وہاں رکنے کے بعد پھر حضور جان عالم مدینے کی جانب بڑھے۔ کوبا مدینے سے باہر تھا، تو کوبا سے مدینے کو بڑھے۔ مدینے کے لوگ جب مکے سے مسلمان ہجرت کر کے مدینے پہنچ چکے تھے اور اطلاع تھی کہ نبی پاک آئیں گے، تو مدینے کے لوگ روزانہ ان کے بچے، بڑے، بوڑھے، جوان سبھی جو ہیں وہ مدینے کی سرحد پر کھڑے ہو جاتے تھے اور استقبال کے لیے وہاں پر جو ہے وہاں کھڑے ہوتے اور کہتے کہ حضور آنے والے ہیں۔ شام ہو جاتی تو واپس چلے جاتے۔ اچھا، راستے میں حضرت ابو بریدہ سلمی، یہ ایک صحابی ہیں، یہ بھی نبی پاک کو پکڑنے آئے تھے اور نبی پاک کا چہرہ دیکھا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اور پھر حضور سے کہتے ہیں کہ حضور مدینے میں آپ ایسے نہیں جائیں گے۔ انہوں نے اپنی پگڑی اتاری اور نیزے کے اوپر اس پگڑی کو جھنڈا بنایا اور وہ جھنڈا لے کے آگے چلے کہ آپ مدینے میں بڑے پروٹوکول سے آپ کی جو ہے نا وہ آمد ہوگی۔ پھر نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی جانب جب آگے بڑھتے ہیں تو پھر وہاں ثنیۃ الوداع جو جگہ ہے وہاں مدینے کے سارے لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہیں اور وہ پڑھتے ہیں طلع البدر علینا
वाजबत शुक्र अलैना, ये अल्फाज वो अदा करते हैं। हुजूर का जब चेहरा देखा तो वो कहते हैं तलाल बद्रो अलैना, कि आज 14वीं का चांद हमारे ऊपर नमूदार हुआ है। यानी वो, मैं एक दफा सऊदी अरब के एक शहर में सफर कर रहा था, अल आसा, तो वहां वो लोग बाग के अंदर महफिल किया करते थे, सिर्फ अरबी अजमी, हम 1-2 लोग ही थे। तो वहां जब गए, उन्होंने नबी पाक का मिलाद या महफिल पढ़ी, हुजूर का जिक्र खैर किया, तो उनका अंदाज ये था कि वो सारी महफिल को पहले धुनी देते थे, खुशबू की महकाते थे। फिर जब तहज्जुद का वक्त होता था तो वो सभी खड़े होके फिर महफिल का इख्तिताम इस पे करते थे, तलाल बद्रो अलैना वजबत शुक्र अलैना, हमारे ऊपर 14वीं का चांद तलू हुआ और शुक्र करना हमारे जिम्मे वाजिब हुआ। अल्लाह अल्लाह, ये कितने मुकद्दर वाले थे कि रसूलुल्लाह की आमद को इन्होंने देखा, हजूर की सवारी को इन्होंने देखा, हजूर के रोशन चेहरे को उन्होंने देखा। उसके बाद नबी पाक कहाँ ठहरे और मस्जिद नबवी की तामीर कैसे हुई, अगले मामलात सीरत नबी के इंशाल्लाह 6ठी क्लास में अगले जुमे बयान किए जाएंगे। और आखिर में मेरे दोस्तों, क्योंकि कुर्बानी आ रही है, चंद मसाइल आप सुन लीजिए। पहली बात, जानवर में छोटा ऐब हो तो कुर्बानी मकरूह है, लेकिन कुर्बानी हो सकती है। बड़ा ऐब हो तो कुर्बानी उसकी नहीं होती। बड़ा ऐब कौन सा होता है? कान 1/3 कटा हुआ हो, उसका जो है सींग जो है वो 1/3 काट दिया गया हो, या उसको जो है ना वो जख्मी कर दिया गया हो, उसकी दुम जो है, जानवर की दुम 1/3 काट दी गई हो, जानवर काना हो, जख्म से खून बह रहा हो, लंगड़ा हो, चल ना सकता हो, लागर हो, हड्डियां उसकी नजर आ रही हो, वो सही खाता पीता ना हो, ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं होती। फिर मुख्तसर ये कि कट्टे की, गाय की, भैंस की, इन तमाम की कुर्बानी जायज़ है। ये जो भैंस है, कट्टा है, ये भी गाय के ही हुक्म में है। अब ये अलग बहस है, क्यों है, कैसे है, उस बहस के बजाय मैं आप तक सिर्फ हुक्म पहुंचा रहा हूं। उसके बाद जो गाय है या कट्टा है, बच्चा है, इसकी उम्र 2 साल मुकम्मल होनी चाहिए। बकरा, बकरी, मेंढा, इसी तरह भेड़, इसकी उम्र 1 साल होनी चाहिए। लेकिन मेंढा और भेड़ अगर 6 महीने के हों, दूर से खड़े देखें तो साल के लगें, तो उसकी भी कुर्बानी जायज़ है, हो सकती है। ये चंद बातें। इसी तरह एक बड़ा अहम मसला आपको और भी बता दूं, जब कुर्बानी हम करते हैं तो कसाई गर्दन पर छुरी फेरता है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ता है, बाज़ दफ़ा जिसका हिस्सा हो वो भी हाथ पे हाथ रख देता है। तो ये बात ज़रा याद रख लें, जब छुरी के ऊपर जितने हाथ हैं उन सब के लिए ज़रूरी है कि वो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ें। अब ये नहीं कि मकसद एक सिर्फ कसाई पढ़े बाकी ना पढ़ें, ये जितने हाथ पे हाथ रखेंगे ज़िबा के वक्त, सभी के लिए लाजिम है कि वो बिस्मिल्लाह ही अल्लाहु अकबर पढ़ें। अल्लाह ताला अपनी रिज़ा के लिए कुर्बानी करने की तौफीक बख्शे।